بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلی گرافک چینل کی طرف سے سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے جو سواد اور ہا پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے سوائے اس غنہ کے کہ اس کا غنہ جو ہوتا ہے یہ شکل تبدیل کرتا رہتا ہے، اور آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ اس کی شکل جو ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے، یعنی الف کے ساتھ دال کاف لام لام الف لا کے ساتھ ہے تو اس کا غنہ پیارا نما ہوتا ہے، اور اگر ہا میم گول یا اور لمبی یا کے ساتھ ہے تو اس کا رخ بدل جاتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ ایک دندان کی شکل میں یا معمولی سیٹ نما شکل اس طرح اس کی شکل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہاں ہم نے سواد کو جو بنایا ہے یہاں پر بھی وہی شکل بنائی ہے، یعنی غنے کا جو رخ ہے وہ بدل گیا ہے۔ اور جیم میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، اور جیم سے مراد جیم ہا خا وغیرہ ہے اور چھا، اور اس میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ اس کا جو یہاں پر چونچ ہوتا تھا وہ چونچ یہاں پر ختم ہوا ہے، یہ چونچ اب نہیں بنے گا۔ اگر شروع میں ہے تو اس کا غنہ بھی نہیں ہوتا ہے، درمیان میں ہے تو تب بھی غنہ نہیں ہوتا ہے، اور لیکن اگر آخر میں ہے تو صرف اور صرف اس کا چونچ ختم ہو جاتا ہے، باقی غنہ اس کا برقرار رہتا ہے۔ اس کی جو پیمائش ہے اور اس کی جو لوکیشن تو یہ ہے کہ یہاں پر اس کو ہم اوپر ایک قط سطر اول سے نیچے اس کی پیمائش کر دیتے ہیں، ایک قط لگا دیتے ہیں، پھر قط کا چوتھائی حصہ اس پہ ہم قط لگا دیتے ہیں، یہاں سے اس کا آغاز کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے اس کو نیچے لے آتے ہیں، اور اس طرح ایک قط نیچے، پھر اس کی مکمل پیمائش یعنی 2 قط میں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں، اور پھر باعث سے اس کو ہم چھری نما شکل یا مد کی طرح چھری نما شکل، اور اس طرح اندرونی شکل جو ہوگی وہ اس کی تخمے کا دو کی طرح ہوگی۔ اور یہ جو شکل ہے یہاں یہ جو غنہ کے متعلق ہم نے کہا شروع میں یہ موٹا ہے اور پھر آخر میں یہ پتلا ہے، یہ بھی سمجھ لو کہ یہ بھی چھری نما شکل ہے اور بالکل باریک ہے۔ اور ہاں میں ہم نے بار بار کہا ہے اور آپ کے سامنے اب بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر غنے کی شکل یعنی انڈے کی شکل یہاں پر بنے گی۔ تو ضروری باتیں انشاءاللہ میں درمیان میں کر لوں گا۔ اب آپ کے سامنے صرف اور صرف یہ بنانا ہے کہ تقریباً ایک قط سطر اول سے تھوڑا سا نیچے یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک قط رکھیں گے، تو اس قط کا جو یعنی پونا قط اس کو لے لیں گے، تو یہاں سے ایک قط لگا دیں گے اور سواد یہاں سے شروع کر دیں گے، اور دوسرا قط لگا دیں گے، تو اس کا جو نصف ہے یہاں تک اس سواد کو ہم پھیلائیں گے۔ بس یہ بتانا تھا۔ اس کو دوبارہ اس کو معمولی سے تازہ کر دیں گے۔ اب یہاں پر اس کو پیچھے یہاں پہ لکھیں گے، یہ تھوڑا سا یہ علاقہ سیدھا بھی ہوگا اور تھوڑا سا نیچے بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک اور اس طرح چوتھائی قط اس طرح لگا دیں گے، اور اس طرح یہاں پر اس کو ادھر کھینچیں گے اور تھوڑا سا یہ مختصر کر دیں گے، اور یہاں پر تھوڑا سا اس کو کھول دیں گے یہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معمولی سا اس کو ہم بنا دیں گے۔ تو سواد کا پہلا حصہ اور سرا ہم نے بنا دیا، تو اندر سے یہ علاقہ سیدھا ہے اور یہ تھوڑا سا گول ہے، بس یہ فرق ہے، اور باہر سے برابر ہے یعنی گولے کی شکل میں۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ فاصلہ مکمل کر دیا تو اس کے بعد ہم نے نچلا حصہ اس کا بنانا ہے، اور وہ اس طرح کے قلم کو یہاں پر سیدھ میں رکھنا ہے، اور گولائی کی شکل میں ہم نے یہ جو لکیر ہے یہ قط لگایا ہے اس کو اس میں ہم نے ضم کرنا ہے اور غائب کرنا ہے، معمولی سی گولائی دینی ہے۔ تو یہاں پر ایک قط یہ تھا تو دوسرا قط یہ، تو یہاں پر دوبارہ اس کو ہم اوپر اٹھا دیں گے اور یہ حصہ تھوڑا سا گول کر دیں گے، یہ تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر الگ پیمائش کرنی ہے، یہ بھی تقریباً 1.5 قط، اور پھر یہاں پر 2 قط۔ تو یہاں پر باہر والی جو لکیر ہے اس کو گولائی کی شکل میں یہاں تک لے کے آنی ہے، اور یہ علاقہ پتلا ہو جائے گا، یہاں سے پھر یہ شروع میں موٹا تقریباً نصف قط کے برابر، اور اس کو ہم نے یہاں پر اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے گویا کہ ملا دیا ہے۔
تو یہاں پر اس کی پیمائش اگر کر لے تو تقریباً یہ بھی 1 قط کے برابر ہے یا کچھ کم ہے. یہ جو سطر ثانی ہے یہاں پر ہم نے مکمل کیا سفر 7 بمائے اس کے غنے کے. تو اس کی جو پیمائش ہو جائے گی تو یہاں پر یہ 2 قط یہاں سے سیدھ سے کر لیتے ہیں، 2 قط مکمل اس میں آ جائے گا، اور یہاں سے بھی اس کی پیمائش کر لیتے ہیں، پونا قط یہ بن جائے گا، اور پورا قط یہ جو شکل بنے گی اور اس کی جو پیمائش ہوگی یہ تقریباً 1.5 قط اندرونی یعنی لمبائی 1 سے 1/2 اور چوڑائی جو ہے وہ پونا قط ہے یعنی 3/4 ہے. یہاں پر پورا نصف قط ہے 1/2 ہے، یہ 1 سے 1/2 یہ ہے، یہ پونا قط ہے 3/4 ہے، اور یہ 2 قط ہے. تو یہ جو شکل ہے باہر سے اندر سے تخم کدو ہے، اور باہر سے چھری نما شکل ہے. یہ سمجھ لے کہ مد کی طرح، جس طرح ہم مد بناتے تھے تو شروع میں پتلا اور اس طرح آخر میں موٹا بنا دیتے تھے. اس کے بعد ہم جیم کو بنا دیں گے، اور جیم کے متعلق ہم آپ کے سامنے دوسری بات اور نئی بات بتانے لگے ہیں. چاہے مفرد جیم ہے یا مرکب ہے تو بعض لوگ اس کو سیدھا بنا دیتے ہیں، اس طرح ڈائریکٹ سیدھا، اور پھر اس طرح اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جیم کا جو سرا ہے نہ سیدھا ہے جس طرح لوگ بنا دیتے ہیں، اور نہ گول ہے کہ اس طرح اس کو مولی کی طرف بنا دے، نہیں، بلکہ یہاں پر اس کو ہم گولائی دیتے ہیں. گولائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر چلے جائیں گے اور پھر اس کو گولائی کی شکل میں معمولی سی گولائی دے دیں گے، یہ دیکھیں. اور یہ حصہ جو ہے آخر یہ جو گردن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس کی بقدر تھوڑا سا نیچے کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ حصہ اس کے ساتھ موٹا کر دیں گے معمولی سا. تو وہی پیمائش ہے، یعنی 1.5 قط باہر سے اور اندر سے پورا قط یہ جیم کا حصہ بن جائے گا. اور پھر یہ جو گردن کا یہ حصہ ہے یہ تھوڑا سا کراس کی شکل میں آ جائے گا اور کھٹا ہوا لگے گا. یہ حصہ بھی مکمل ہوا. یہ دیکھیں نہ گول ہے نہ سیدھا ہے، بلکہ تھوڑی سی ہم نے گولائی دی ہے، اور یہاں یہ جو سطر نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی سی اس میں نظر آ گئی ہے. اس کے بعد ہم نے جیم کا غنہ بنانا ہے، اور جیم کے غنے کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ جیم کا جو سرا ہے یہ چونچ ہے، یہ ختم ہو گیا ہے. جب ختم ہو گیا ہے تو اس کی جو پیمائش ہے تو باقی ہے. تو اس کی بقدر ہم نے یہاں پہ 1 خط لگانا ہے، اور یہاں پر یہ غنہ کو ہم نے یہاں تک پھیلانا ہے، اور اندر سے پھر یہ قلم کا چوتھائی حصہ بن جائے گا. یہ دیکھیں آرام آرام سے اس کو گولائی کی شکل میں لانا ہے، اور موٹا بھی کرنا ہے شروع میں، اور آخر میں اس کو ہم نے پتلا بھی بنانا ہے. تو یہ تقریباً یہاں تک جو فاصلہ ہے یہ 1.5 قط یہ فاصلہ بن گیا. اس کے بعد ہم نے اس کا غنہ بنانا ہے. تو غنے کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ جو اس طرف سے غنے بنتے ہیں تو یہ 3.5 بنتے ہیں، لیکن اگر دائیں ہاتھ سے بنتے ہیں تو وہ 3.25 بنتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر اس کی پیمائش بھی کرنی ہے. تو یہ 3.5 ہے، 3 سے 1/2 ہے. اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ گہرائی وہ بھی 1.5 قط ہے. اندر سے آہستہ آہستہ یہاں پر ہم نے نقطے اکٹھے کرنے ہیں، یہاں سے بھی اس کو یہاں پر لے کے آنا ہے. تو یہاں پر ہم نے اس کی شکل جو بنانی ہے انڈا نما شکل ہی بنانی ہے. یہ 1 سے 1/2 یہ ہے. باہر سے چھری نما شکل، جس طرح چھری شروع میں تیز ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، اور آخر میں موٹی ہوتی جاتی ہے، اس طرح یہاں پر اس کو ہم نے آرام آرام سے یہاں سے بھی پتلی ہے اور آخر میں موٹی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے اس کی نشانات کو آپس میں ملا کے غنہ اس کا مکمل کرنا ہے. یہ دیکھیں اصلی یہاں سے موٹا ہوتا ہے یہ لفظ، اور پھر یہاں پر یہ 1 قط کے بعد زمین کے ساتھ لگے گا، اور پھر یہاں پر اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور آرام آرام سے یہ پتلا ہوتا جائے گا، کھل بھی جائے گا یہاں پہ. اور جو ہی یہاں پہ پہنچیں گے تو یہاں پر قلم کو روک دیں گے. اور یہاں سے 1.5 قط یہ، اور یہ 2.5 قط یہ ہے، اور یہ نصف قط ہے.
یہاں ہوا میں ایک قط اور پھر پونا قط اس پہ لگے گا، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں سے اس کی پیمائش کر لیتے ہیں. یہاں سے پرانے طریقے پہ 1.25 قط، 1.25 قط، 1 سے 1/4، یہ 2 قط ہوا میں اور پونا قط زمین پہ اس کا پیندہ لگے گا، اور یہ پھر ہوا میں، اور یہ 1/2، اور یہاں سے گولائی کی شکل میں اس کا انڈا نما شکل اس کی بن جائے گی. مشکل لفظ ہے اور ہم نے آسان بنانے کی کوشش کر دی ہے. انشاءاللہ آپ ہماری پذیرائی کریں گے. اور یہاں جیم کی جو گردن ہے اس کی سیدھ میں 2 قط نیچے آ کے یہاں پر ہم ایک کراس نشان لگا دیں گے، اور کراس نشان پہ ہم قلم کو تازہ کر کے نقطہ لگا دیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل وسط میں ہم نے اس کا نقطہ لگا دیا، اور یہ وہی انڈا نما شکل. کٹ پن کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں یہاں پر قلم کو ہم نے ڈھیلا رکھنا ہے، اور پھر یہاں پر تھوڑا سا موٹا کرنا ہے. اس طریقے پہ نہیں کہ یہاں سے ادھر آگے پھر اس طرح، بلکہ یہاں پر ایک ہی قلم کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا ہے اور جاری لکھائی ہوتی ہے. اور پھر یہاں پر ہم نے جب یہ مکمل کر دیا تو پھر اس کے بعد اس کا جو غنہ ہے یہ پتلا بنانا ہے، نیچے آنا ہے، پھر اس کے بعد جم بنانا ہے، اور پھر جم کا غنہ ہم نے اس شکل پہ اور اس ترتیب پہ ہم نے جم کا بنانا ہے. اور جم سے مراد، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جم سے مراد جیم، ہا، خا، چھا وغیرہ ہے، تو چاہے نقطہ لگا دیں نہ لگا دیں، یا ایک نقطے کی بجائے 2 لگا دیں، 3 لگا دیں. وہ 2 تو نہیں ہوتے بلکہ 3 ہوتے ہیں، یا ایک ہی ہوتے ہیں. اوپر سے 3 بھی ہوتے ہیں لیکن 2 نہیں ہوتے جیم میں. یہاں پر بھی اس طرح قلم ڈھیلا رکھ دیں اور تھوڑا سا اس میں یہ والا شکل بنا دیں. اوپر والا نوک استعمال کر لیں، اوپر والا حصہ آرام سے پھر یہاں پر وقف کر لے. وقف کے بعد پھر اس کا غنہ ہم نے مکمل کرنا ہے. وہی شکل ہے، وہی ترتیب ہے. البتہ جو ہم نے کہا کہ اس میں تخم کدو ہو تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، البتہ اس کا غنہ جو ہوتا ہے انڈا نما، یہ آسان ہوتا ہے. اور پیمائش بھی اسی طریقے پہ مشکل ہوتی ہے. بہرحال ہم نے کوشش کرنی ہے اور اس پہ ہم نے پریکٹس بھی زیادہ کرنی ہے. دیکھیے یہاں پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بال پن کے ساتھ تو ویسے بھی ہم نے زیادہ تعلق رکھنا ہے. دیکھو وہی شکل ہے، وہی طریقہ ہے. اور شروع میں یہ تھوڑا سا ایک سٹروک بنانی ہے. امید ہے آپ ویڈیو پسند فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.